السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، عموماً رمضان کے اندر جہاں ایک جشن کا سماں ہوتا ہے اور عموماً لوگوں کو سب سے زیادہ جو رمضان کا حصہ لگتا ہے وہ افطار کا ہے، اور افطار کا وقت فطرتاً انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے جو 14-15 گھنٹے کی محنت ہے اس کو صلہ ملنے لگا ہے۔ جو 14-15 گھنٹے وہ بھوکا پیاسا رہا ہے تو اس کا ایک نتیجہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے کہ اب تمہارا یہ امتحان ختم ہو گیا، اب تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، اور جو چیزیں تمہارے لیے حرام کر کے دی تھیں وہ حلال کر دی گئی ہیں۔ لیکن ایک دوسری وجہ بھی ہے جو ایک بہت بڑا سبق ہے، اور یقین جانیں میں یہ ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، غلو نہیں کر رہا اس میں، کہ پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں معاشی حوالے سے، ان کا ایک بہت بڑا حل، ان کا ایک بہت بڑا جو سلوشن ہے اللہ رب العزت نے افطار کے وقت میں رکھا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان سے کوئی چیز چھن جاتی ہے، انسان سے کوئی چیز دور کر دی جاتی ہے، اور کافی دیر کے بعد وہ چیز انسان کے پاس واپس آئے تو اس کے اندر ایک شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اس شے کی قدر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک بنیادی مقصد ہے افطار کے وقت، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ صحیح حدیث ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے کتنی خوشیاں بھائی؟ 2 خوشیاں۔ پہلی خوشی جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری جب وہ اللہ کے ہاں اس روزے کا اجر حاصل کرے گا۔ تو افطار کے وقت ایک تو وہی ہے کہ نتیجہ مل رہا ہے، اور دوسرا شکر کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے مجھے نواز رکھا ہے۔ وہ کھجور کی اوقات کو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، اس وقت جب افطار کے وقت وہ کھجور پڑی ہوتی ہے۔ وہ سموسہ جو ہے نا اس وقت وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ سموسے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ وہ پانی جو ہے نا وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ پانی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے فرشتے یہ سارے کا سارا دسترخوان سجا کے گئے ہیں، انسان نے نہیں سجایا ہے۔ تو جو شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے ایک یہ بنیادی مقصد ہے روزے کا کہ تمہارے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کیا پیدا ہو بھائی؟ شکر پیدا ہو جائے، اور تم اس آیت کو بخوبی سمجھ جاؤ، کیونکہ شکر کے الٹ کیا ہوتا ہے؟ ان نعمتوں کی بے قدری کرنے لگ جانا، ان نعمتوں کے بارے میں ناشکری کا رویہ پیدا کر لینا۔ اور یہ ایک آیت ہے بس، اللہ آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں اس روزے کے ذریعے، اور وہ کیا ہے؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کہ کھاؤ پیو لیکن ضائع نہ کرنا، اور بے شک اللہ ضائع کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی جو لوگ ضائع کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی مقصد ہے کہ اس آیت کو انسان اس وقت سمجھتا ہے جب وہ روزے سے ہوتا ہے، کہ یہ نعمتیں اگر میں ضائع کر دوں اور افطار کے وقت میرے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو کیونکہ میں نے ضائع کر دیا ہے، تو اس وقت جو تمہیں وہ احساس پیدا ہوتا ہے، یہ احساس رمضان کے بعد بھی پیدا رہے، یہ احساس رمضان کے اندر بھی رہے اور رمضان کے باہر بھی رہے، کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی بھائی کیا کرو؟ قدر کرو۔ اب یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں پاکستان کے سٹیٹسٹکس، آپ پاکستان کی مہنگائی کے حالات دیکھیں اس وقت، فروٹس کے اور جو بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ شکایت کرتا ہے مہنگائی کے لیے۔ اور یہ وہی پاکستان ہے جس کے میں آپ کو سٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں، یہ گورنمنٹ کے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے سٹیٹسٹکس، یعنی کہ ان کے نمبر ہیں، ان کے اعداد و شمار ہیں، کہ پاکستان میں سالانہ 3.60 کروڑ ٹن، بھائی کتنا بولنے جا رہے کھانا ضائع ہوتا ہے۔ جو ٹوٹل کھانا پیدا ہوتا ہے اس کا 40% کھانا، یہ انا للہ و انا راجعون، ٹوٹل کھانا جو پیدا ہو، جو قابل استعمال کھانا ہے، اس کا 40%۔ یہ قوم جو مہنگائی کے رونے روتی ہے، جو کہتی ہے کہ ہم IMF کے غلام ہیں، ہم امریکہ کے غلام ہیں، ہم پتہ نہیں کہاں کے غلام ہیں، ہمیں عذاب آیا ہوا ہے، وہ کم از کم 3 کروڑ، ایک ٹن میں کتنا ہوتا ہے بھائی؟ 1000 کلو، سبحان اللہ۔ اور کھانے کے قابل کھانا یہ قوم کیا کرتی ہے؟ یہ کتنا کھانا ہے؟ کراچی، حیدرآباد اور لاہور کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے ان کا سال کا پورا کھانا پاکستانی قوم کیا کرتی ہے بھائی؟ ضائع کر دیتی ہے۔ اور یہ کتنی پاپولیشن میں؟ تقریباً 4 کروڑ کے آس پاس پاپولیشن بنتی ہے۔ 4 کروڑ لوگوں کا کھانا یہ پاکستان کیا کر رہا ہے؟ ابھی زکوٰۃ نہیں شامل ہوئی بیچ میں، ابھی جو مفت اس مسجد کے اندر دسترخوان لگتے ہیں، باہر دسترخوان لگتے ہیں، وہ شامل وہ نہیں ہے، ابھی جو صدقہ خیرات ہے وہ شامل نہیں ہے۔ پاکستان دنیا میں سب سے صدقہ کرنے والا ہے، لیکن سب سے زیادہ ضائع کرنے والا بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے رمضان سے، اس افطار سے یہ سبق نہیں سیکھا کہ نعمتوں کی کیا کرو؟ قدر کرو۔ کھاؤ یار، تمہارے لیے ہے، غیروں کے لیے تو نہیں، تمہارے لیے، انسان کے لیے، لیکن ضائع نہ کرو۔ اور دنیا میں یہ حد ہو گئی ہے، یعنی کہ یہ تو پاکستان کے نمبر بتا رہا ہوں، دنیا میں 1.3 ارب ٹن کھانا ضائع ہوتا ہے، جو کتنا ہے؟ 85 کروڑ لوگوں کا کھانا دنیا ضائع کر دیتی ہے۔
2.6 خرب ڈالر بنتے ہیں، انا للہ۔ جب آپ ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں انٹرنیٹ، بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ 100 ارب ڈالر قرضہ ہے صرف پاکستان کا، 2.6 خرب ڈالر۔ پوری دنیا 82 سے 85 کروڑ لوگ ہی غریب ہیں جو کھانے کے قابل نہیں، ان کا صرف ضائع ہو رہا ہے۔ ابھی زکوٰۃ، صدقات، NGO، دسترخوان، وہ سارے بیچ میں شامل، وہ سارے بیچ میں شامل نہیں ہیں میرے بھائی۔ ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، پھر یہ نعمتیں ہماری قدر نہیں کرتی، ہم سے ناراض ہو جاتی ہیں، ہم سے دور چلی جاتی ہیں۔ میرے بھائی سمپل سی بات ہے، سمپل سی بات ہے، آپ میرے سے محبت کریں گے، میں آپ کے قریب رہنے کی کوشش کروں گا یا دور ہوں گا؟ قریب۔ آپ میرے سے نفرت کریں گے، نعوذ باللہ مجھے ذلیل کریں گے، تو میں آپ سے دور ہوں گا یا قریب ہوں گا؟ رزق کی میرے بھائی آپ قدر کریں، اس سے محبت کریں تو رزق آپ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اس کے اندر اللہ برکت پیدا کرتا ہے۔ آپ رزق کی تذلیل کریں، اس کو ضائع کریں، مطلب ملنا تو کتنی مشکل بات ہے، آپ ضائع کر رہے ہیں، تو میرے بھائی یہ رزق بھی آپ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، یہ رزق بھی آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک ہوتا ہے اسراف کرنا، اسراف کیا ہے؟ ضرورت سے زائد آپ کیا کرتے ہیں؟ ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تبذیر، وہ کیا ہے؟ نمود و نمائش۔ پتہ چلے کسی چودھری کا دسترخوان سجایا ہے، پتہ چلے اب موبائل آپ کا 30,000 روپے میں وہ آ جاتا ہے، آپ کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے، جو واٹس ایپ 2-4 میسج کرنے ہیں وہ بھی کر رہا ہے، لیکن آپ نے 2 لاکھ والا لینا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں امیر باپ کا بیٹا ہوں۔ یہ نمود و نمائش ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ تو شیطان کے پرا ہوتے ہیں۔ ایک اسراف ہے میرے بھائی ضرورت سے زائد، یعنی پلیٹ میں آپ نے اتنا کھانا نہیں ڈالا جتنا آپ کو ضرورت تھا، اس سے کیا کیا ہے؟ کیونکہ تجھے سلامی 2,000 روپے دیتی ہے، ہوں سلامی میں پوری کرنی ہے پلیٹ پار کے، کیونکہ میں 2,000 سلامی دیتی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ اسراف ہے۔ نمود و نمائش کیا ہے کہ ایک ڈش کافی ہے، 2 ڈشیں کافی ہیں، لیکن اب 20 بناتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے۔ کیا بات ہے، چودھری دسترخوان ویکھیا سی تسی؟ میری بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اور یہ اللہ کہتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک یہ تبذیر، نمود و نمائش کرنے والے یہ شیطان کے کیا ہوتے ہیں؟ اور علماء نے اس کی وجہ بیان کیا، ایسا کیوں ہے، یہ شیطان کے پرا کیوں کہا اللہ نے ان کو؟ یہ بڑی اہم بات ہے بھائی۔ شیطان پھوٹ چاہتا ہے یا محبت چاہتا ہے؟ فساد، پھوٹ نہیں، فساد چاہتا ہے معاشرے کے اندر۔ اب ایک بھائی ہے وہ بھوکا ہے، وہ بڑی مشکل سے کھانا گھر میں پیدا کر پا رہا ہے، اور ایک بھرا ہے وہ پیسہ خسروں پہ لٹا رہا ہے، اور ایک بھرا ہے اس کا علاقے کے اندر شادی حال موجود ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن DH کے کارنر پلاٹ کے اندر جا کے 25 سے 30 لاکھ روپے کا شادی حال کر رہا ہے۔ میرے بھائی ان دونوں بھائیوں میں محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ نفرت تو کیا، انہوں صرف موقع لبنا چاہیے، یہ جا کے جڑ کاٹے گا اس کی، یہ چھینا جھپٹی کرے گا، کرپشن کا بازار گرم ہو جائے گا، چوری چکاری زیادہ شروع ہو جائے گی۔ وجہ کیونکہ اس کو کیا لگتا ہے ہمارا کھا رہا ہے، کیونکہ ہیں دونوں بھرا میرے بھائی، ایک ہی خاندان کے ہیں، ایک ہی علاقے کے ہیں، ایک ہی برادری کے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو تبذیر، نمود و نمائش کرنے والے ہیں، یہ بہت سارے لوگوں میں ڈپریشن پیدا کرتے ہیں، اور فیس بک اس کی سب سے بڑی کیا ہے؟ مشین ہے نمود و نمائش کرنے کی۔ کیونکہ آپ تھوڑا سا بھی کوئی چنگا ہوتا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور کسی کے پاس ایسا نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈپریس ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، یار سانوں کھان نوں نہیں آیا، یہ ہر وقت میکڈونلڈ پیا رہتا ہے، سانوں کھان نوں نہیں آیا، یہ ہر وقت ماشاءاللہ کبھی DH گیا ہوا ہے، کبھی فلاں جگہ گیا ہوا ہے، کوئی فلاں جگہ گیا ہوا ہے۔ بھائی یہ جو نمود و نمائش کرنا ہے، اس سے اسلام سخت نفرت کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف، اللہ اکبر، میں شیخ کا نام بھول گیا ہوں، ہمارے استاد بتا رہے تھے کہ انہوں نے گلی سے گزر رہے تھے تو آم کھا رہے تھے، تو انہوں نے چھلکے جو ہے نا اپنے پاس رکھ لیے اور دوسری گلی میں جا کے پھینکے، تو وہ شاگرد بڑے حیران ہوئے کہ یہ آپ نے کیا کیا، وہیں پہ پھینک دیتے۔ انہوں نے کہا اس گلی والوں کی اوقات نہیں ہے کہ یہ آم کھا سکیں، تو چھلکے دیکھ کے ان کے اندر وہ خواہش مچلے گی، میری وجہ سے مچلے گی، ان کو تکلیف ہوگی، اس لیے ساتھ والی جو گلی ہے، ساتھ والا جو علاقہ ہے، وہاں پہ کچھ خیر والے لوگ رہتے ہیں، وہ کھانے کے قابل ہے، اس لیے میں وہاں پہ جا کے پھینک رہا ہوں۔ سبحان، ان کی سوچ دیکھیں، ان کی فکر دیکھیں، اور ہماری سوچ اور ہماری فکر دیکھیں، ہم کتنے آرام سے میرے بھائی چیزوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ 2 بہن بھائی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ایک پلیٹ میں سے، بھائی نے بوٹی کو ہاتھ لگا دیا ہے، بوٹی ابھی موجود ہے، پورا لیگ پیس موجود ہے، لیکن اب دوسرا بندہ اس کو ہاتھ لگاتا، دوسرا بندہ ہاتھ نہیں لگاتا، حالانکہ یہ کوئی اللہ معاف کرے چھوت کی بیماری ہے اس کو، یہ آپ کا مسلمان بھائی سکا ہے، خون ہے آپ کا، لیکن اب وہ چیز کیا کرتے ہیں، اور خصوصاً اگر مفت کی چیز آ جائے، او بھائی جڑی ساڈے پہ یہ لگے نے اسی وہ ضائع کر رہے ہیں، مفت کی آ جائے تو جو مرضی کرو ان دے نال، وہ تو زیادہ ضائع کرتے ہیں ہم لوگ، انا للہ۔ اس لیے اب لاہور کے اندر اور شہروں کے اندر باقاعدہ NGOs بنی ہیں جو ہوٹل میں سے، میرج ہال میں سے، اور یہاں پہ جو کھانا بچ جاتا ہے، وہ نہیں جو پلیٹوں میں بچ جاتا ہے، ویسے جو بچ جاتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ جمع کرتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، کوئی پیسہ نہیں لگتا، ایک ٹگا نہیں لگتا، لیکن ماشاءاللہ ہزاروں لوگ وہ کھانا کھا پاتے ہیں جو ہم کیا کرتے ہیں؟ ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اسراف کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ صرف گھر کو روشن دکھانے کے لیے، گھر کتنا سونا ہے،
سارے گھر کے آلے دوالے بتیاں آن ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ یہ اسراف ہے، یہ ضرورت سے زیادہ ہے. آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جتنا کھانا ضرورت ہے صرف اتنا پلیٹ میں ڈالنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ڈالنا ہے. زیادہ ڈالیں گے آپ سے کھایا نہیں جانا اور وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے. اسی لیے ایک ہے کہ صرف دکھانے کے لیے لوگوں کو آپ ایک ڈش کافی ہے، لیکن آپ 5-7 ڈشیں بناتے ہیں، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ اور شادی بیاہ تو تن مچ جاتے ہیں میرے بھائی اسراف کی. یقین جانے ہمارے دوست ابھی تھوڑے دن پہلے بتا رہے تھے ان کے لہنگے کا کاروبار ہے. یہ جو لہنگے نہیں بناتے اس کا کاروبار ہے. یعنی کہ ان کے دوست وہ گھر میں بناتے ہیں، پھر ظاہر بات ہے مہنگے کر کے بیچتے ہیں. کہتے ہیں وہ، میں نے پوچھا یار سچی دسنا یہ لہنگے تے تہاڈا کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں 30 سے 35 ہزار. اور بیچتے کتنے؟ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کا. اب دھیان ہے سنیے گا. کہتا ہے میرے اپنے خاندان میں وہ دینی گھرانہ ہے. یہ دینی گھرانوں کا حال ہے میرے بھائی. جو بے دین ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ کہتا ہے تو شادی آئی ہمارے گھر میں. تو میں نے کہا الحمدللہ لہنگے دی ٹینشن تسی نہیں لینی، ساڈا اپنا بندہ ہے، تانوں 25-30 ہزار کا میں لہنگا لے دینا. تو انہوں نے کہا وہ تو بالکل فضول ہوگا، 25-30 ہزار کہاں سے ملتا ہے؟ انہوں نے کہا یار یہ مطلب سنی سنائی بات نہیں ہے، میرا اپنا بھائی ہے، دوست ہے، وہ فیکٹری میں لہنگے بناتے ہیں، وہی جا کے شالمی دے دیتے ہیں، وہی جا کے باہر بیچتے ہیں، وہی 1.5-2 لاکھ کے بکتے ہیں، کیونکہ وہ بس سونا ہوتا ہے اور پھول پتیاں لگی ہوتی ہیں تو اس لیے مہنگا بک جاتا ہے. یقین کریں پورا گھر والے اس کے خلاف ہو گئے کہ تو چاہتا ہے کہ ساڈی دھی ہے ہن تو اس لیے سٹنا چاہتا ہے، اندر تے خرچہ نہیں کر. زندگی میں ایک دفعہ پہننا اس نے، زندگی میں اس نے ایک دفعہ وہ چیز پہننی ہے. انہوں نے 1.5 لاکھ کا لیا، 25 ہزار کا وہی چیز مل رہی ہے ڈٹو، لیکن 1.5 لاکھ کا لیا میرے بھائی. اور ہمارے لوگوں کو کھانے کو نہیں ہے، ہمارے لوگوں کو پہننے کو نہیں ہے. اب تو الحمدللہ کرائے پہ بھی مل جاتا ہے، وہ سب سے اچھا ہے. لینا ہی نہیں بھائی، کرائے پہ لو، وہ 2-3 ہزار روپے کرائے پہ ملتا ہے، لو شام کو واپس کر دو. اللہ اللہ خیر صلی اللہ بھائی یہی وکھانا سی نا کنی سونی ہے، تو بھائی سونی لگ گئی نا بس ٹھیک ہے واپس کر دو. لیکن ایسا بولو 30 40 جوڑے دینے ہیں اور تیسرے مہینے اس نے دوبارہ لینے ہیں. مکلاوے پہ علیحدہ جوڑا دینا ہے، پھر دوبارہ علیحدہ جوڑا دینا ہے. اس کا کوئی بچہ امید سے ہو گیا پھر علیحدہ دینا ہے، بچہ آ گیا پھر علیحدہ دینا ہے. یہ قوم غریب قوم ہے. اور یہ غریب بھی کرتے ہیں بھائی، جھونپڑ پٹی والے بھی یہ کام کرتے ہیں کیونکہ ہمارے رسم و رواج ایسے بن گئے. جھونپڑیوں والوں کو بھی یہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ بڑوں نے ایسا کر دیا ہے. ہم نے روزے سے کیا سیکھا میرے بھائی؟ اللہ نے آپ کو محروم کیا حلال چیزوں سے صرف ایک چیز پیدا کرنے کے لیے، قدر پیدا ہو جائے. آخری بات کر رہا ہوں میرے بھائی کہ ایک شیخ، ان کے پاس ایک بندہ ہے، کہنے لگا میرے، عجیب بات ہے ویسے کیونکہ وہ نا سکھاتے تھے بندے کو عمل کے ذریعے سے کہ میرے پاس رزق بڑا وافر ہو گیا، مجھے ڈر لگتا ہے، میں مال بھی تقسیم بھی کرتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے پاس اتنا زیادہ رزق اور مجھے اتنا حساب دینا پڑے گا، کوئی طریقہ بتاؤ کم ہو جائے. بہت رزق آ رہا ہے میرے پاس. انہوں نے کہا اس کا تو بڑا آسان حل ہے. انہوں نے ان کو ایک سوکھی روٹی دی، یہ بڑی عجیب بات ہے، اور کہا اونٹ پہ تم نے یہ صحرا کا ایک چکر لگا کے آؤ. اونٹ پہ جاؤ، صحرا کا کیا کرو، چکر لگا کے آؤ. اب ظاہری بات ہے اس کو رستے میں کیا لگے گی، بھوک لگے گی. تو اس نے روٹی توڑی تو روٹی کیا کرے گی بھائی، نیچے گرے گی، سوکھی ہے وہ نیچے گرے گی. تو اب وہ نیچے اترتا تھا، روٹی کو کچھ ٹکڑے اٹھاتا تھا پھر اوپر بیٹھ جاتا تھا. واپس آیا، رزق بڑھ گیا. کچھ دنوں بعد واپس آیا جب شیخ کے بعد، رزق پہلے سے زیادہ بڑھ گیا اور ڈیلیں آنے لگیں، اس کو کاروبار میں اور برکت ہوگی. تو شیخ صاحب نے کہا جو میں نے کہا تھا وہ تم نے کیا ہے؟ اس نے کہا شیخ صاحب میں نیچے اترتا تھا، باقاعدہ ریت کو جھاڑتا تھا، اس میں جو ٹکڑے ملتے تھے وہ بھی میں کھا لیتا تھا. انہوں نے کہا تیرا رزق کم نہیں ہو سکتا میرے بھائی. جو رزق کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت کر دیتا ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، 50 بندے ہیں تو کھانا کتنوں کا بنانا بھائی؟ 100 بندے ہیں تو کھانا کتنوں کا بنانا ہے؟ 200 کا یا 150 کا. اسلام الٹ ہے اس کے، اسلام اس کے الٹ ہے کیونکہ ہمیں دین پہ وہ ایمان نہیں رہا. کھانا ود جائے اب صاحب، یہ دیکھا یہ جملہ مشہور ہو گیا ہے، یہ صحیح حدیث، صحیح مسلم کی روایت ہے. یار ابن ماجہ کی، پتہ نہیں ہم کس دنیا میں ہیں، ہم اسلام کو ایسا کیوں نہیں لے رہے ہیں. اور یہ ہمارے حالات کا کیا ہے، حل ہے، ہماری اکنامک سچویشن کا حل ہے. صرف کس میں، افطار کے صرف روح پالو کہ اس افطار کی روح کیا ہے، ان نعمتوں کیا کرو، قدر کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ایک بندے کا کھانا 2 بندوں کے لیے کافی ہے، 2 بندوں کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے. ضرب ہو رہی ہے، 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا، 100 بندے آ رہے ہیں تو کتنا کھانا بناؤ. اب علماء کہتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ایمان والا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پکاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاتا ہے. تو اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ میرے اس بسم اللہ پڑھنے سے کھانے میں کیا پیدا ہوتی ہے، برکت پیدا ہوتی ہے. اور جب مل کے کھائیں تو برکت زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن جو کفر ہوتا ہے، جو کفار ہوتا ہے، جن پہ اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا، ان کو کیا ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، اللہ پہ توکل نہیں ہوتا. اس لیے وہ کہتے ہیں ہائے کم نہ ہو جائے، ہائے کم نہ ہو جائے.
سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ پکاتے ہیں. اور دوسرا مقصد کیا ہے بھئی؟ بھوک رکھ کے کھاؤ. بھوک رکھ کے کب کھاؤ گے؟ جب تھوڑا ہوگا. جسے تون مچائی ہے تو یار شاید یہ تو میرے بھائی ظاہری بات ہے آفر جانا ہے تو نے, تیرے سے میری عبادت اور نماز وغیرہ کیا ہونی ہے؟ سبحان اللہ میرے بھائی دین دیکھو. اور ہم نے یہ تجربہ کیا ہے, گھر پہ دعوت پہ بلایا, اب 4-5 بندے تھے, پہلے میں بھی ایسے ہی کرتا تھا, یعنی کہ زیادہ پکانا ہے, بستی ہو گئی, یعنی کہ بندے کو کیا لگتا ہے میری بستی ہو جائے گی یار کھانا تھوڑا ہو گیا. حالانکہ میرے بھائی کوئی کون مہمان آتا ہے جڑا بھوکا آندا تھا گھر, کھاتے پیتے لوگ آتے ہیں الحمدللہ. لیکن آپ یقین جانے 8 لوگ آ رہے تھے, 4 کا بنایا تقریباً, اور وہ پورا ہوتا ہے بلکہ بچ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے ایمان تو رکھ کے دیکھو یار, توکل تو کر کے دیکھو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ بتا رہے ہیں کہ کھانے کی قدر کا یہ معنی ہوتا ہے. ہم تو میرے بھائی وضو کا پانی ضائع نہیں کر سکتے, وہ بھی نہر پہ ہوں, حالانکہ خود ہی بہی جا رہی ہے, وہاں پہ ضائع نہیں کر سکتے. حالانکہ عقل کہتی ہے اتنے کی جوڑ ہے جتنا مرضی ضائع ہو جائے, ادھر بھی نہیں کرنا. اور کس کا؟ عبادت کا پانی, وہ نہیں ضائع کر سکتے جو عبادت کے لیے استعمال کر رہے ہیں ہم وضو کے لیے. تو میرے بھائی عام حالات میں پھر ہمیں کتنا زیادہ کانشیس ہونا چاہیے. اللہ کا واسطہ میرے بھائی ان نعمتوں کیا کریں, قدر کریں. کپڑے موجود ہیں, یا تو پہلے والے سارے وانڈ دو پھر نیا لو. میرے بھائی بانٹ دو یار. یقین کریں ابھی تھوڑے دن پہلے میری وائف نے مجھے کہا مجھے جوڑا لے کے دو کوئی. میں نے کہا تیرے پاس اتنے تو پڑے ہیں. ابھی سنیے گا ذرا, کبھی کبھی انسان بھول جاتا کتنے پڑے ہیں, کیونکہ نا ہمارے یہاں معاشرے میں ہے نا, سردیوں کے کپڑے ہم کیا کرتے ہیں پیٹیوں میں رکھ دیتے ہیں, اور گرمیوں کے باہر ہوتے ہیں. اس کو صرف گرمیوں کے نظر آ رہے ہیں نا, سردیوں والے نظر نہیں آ رہے. اور ایک درمیان موسم والے علیحدہ کپڑے ہوتے ہیں. تو جب اس نے بیگ شیگ کھولا, یقین کرے اس کی آنکھ میں آنسو تھا. اس نے کہا اتنے کپڑے ہیں, اور مجھے لگ رہا تھا میرے پاس کپڑے نہیں ہے. تو بھائی اگر نیا خریدنا ہے تو کم از کم پچھلے اچھی طریقے سے پیک شیک کرو, کسی دوسرے کو دے دو. اب میرے بھائی اتنے جوڑے آپ کے پاس ہوں, اور آپ پھر خبروں میں یہ دیکھیں پاکستان کے حالات بڑے خراب نے فلاں, یہ میرے بھائی یہ نوٹنکی ہے نا بندہ, یہ ڈرامہ کر رہا ہے. آپ کو پاکستان کی کوئی قدر نہیں ہے, آپ تو ضائع کر رہے ہو اتنا کچھ. ایک بندہ پیاس سے ایسے کر رہا ہے اور آپ پانی ایسے پھینک رہے ہو. یہ جو پانی ایسے پھینک رہا ہے میرے بھائی, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرعون ہے کہ نہیں؟ فرعون نظر آئے گا یہ بندہ یہ کر رہا ہے, اور یہ بندہ پانی ایسے کر کے پھینک رہا ہے. آپ اس طرح دنیا کو سوچا کریں جب آپ ضائع کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ایک بندہ اسی کے لیے مر رہا ہے اور آپ اسی چیز کو نالی میں بہا رہے ہو, اسی چیز کو اٹھا کے پھینک رہے ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ اسے رمضان کے صدقے, اس روزے کے صدقے ہمیں اللہ کی دی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان نعمتوں کو صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کے قیام سیام, آپ کی جہود کو قبول فرمائے. اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے, ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.